وہ رائل بلو کلر کا گاؤن پہن کے شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ اس نے ڈریس کے ساتھ کا ایک خوبصورت حجاب لیا تھا۔ گھر والوں سے جھوٹ بول کر کسی سے ملنے جانا اس کے لیے اذیت کا سبب بن رہا تھا، لیکن وہ ذلت کو اس گھر میں آنے سے پہلے خیر بات کہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کا سر شرم سے جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اس کے ایک خفیہ ملاقات سے اس کے بھائیوں کا غرور قائم رہ سکتا ہے تو وہ اس سے ملنے ضرور جائے گی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ اڑتی رنگت کے ساتھ دہلیز پار کر چکی تھی۔ گاڑی میں اس کی دوست اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے گھر جانے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سوچ لو تم، اور میں اس کے کردار سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ایسے میں اس سے تنہائی میں ملنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ جو بھی ہو، مجھے اس سے آخری ملاقات کرنی ہے۔ آج میں اس سے چپیڑ کو بند کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں نے اس سے ملاقات نہ کی تو وہ بابا جان کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے، اور میں ان کا وہ مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ مجھ پر کرتے ہیں۔ گاڑی ڈیفینس پہنچ چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے گھر میں پہلے سے ملاقات تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی فیملی ملک سے باہر ہوگی۔ ڈیفینس پہنچ کر اس نے کبیر کے نمبر پر کال کی تھی۔ حریم کا نمبر دیکھتے ہی وہ مسکرایا تھا، اور وہ لمحہ آ گیا کہ جب اس کے ایک لمحہ کی وہ شدت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خود گیٹ پر اسے لینے آیا۔ گھر کا کافی بڑا تھا، لیکن نہ گیٹ پر کوئی چوکیدار تھا اور نہ ہی ملازم نظر آ رہا تھا۔ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے اگر کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ وہ اس کو اپنی ہمراہی میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی تہذیب میں شامل نہیں تھا کہ کسی لڑکے کے ساتھ یوں تنہائی میں ملے، لیکن اس کہانی کو انجام دینا تھا۔ اس نے حریم کے آنے کی خوشی میں لان میں خوبصورت انداز سے سجایا تھا۔ لان ایک 5 اسٹار ہوٹل کا شاندار ماحول پیش کر رہا تھا۔ وہ حریم کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ آ چکی تھی۔ یہ سارا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماحول کی وحشت کو ختم کرنے کی خاموش کوشش کی۔ وہ خالی نظروں سے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار کیا اور مجھ سے ملنے چلی آئی۔ اس نے پھر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کچھ دن پہلے اسے اپنے والدین سے شادی کی بات کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے ہاں میں جواب لینے کا خواہش مند ہے۔ اس کے لیے وہ خوش تھا کہ وہ اسے ہاں میں ہی جواب دے گی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ مزید اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اسے آج حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ حقیقت بتانے کے لیے جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، تم پہلے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بال کو ڈھکن ہٹانے لگا۔ ڈھکن ہٹاتے ہی کھانے کی مہک پورے لان میں پھیل چکی تھی۔ کھانے کی مہک سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس نے واقعی کھانا بہت دل سے بنایا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے اڑ گئی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی وہ بھی نشست چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کھانے کی خوشبو اچھی نہیں لگی؟ اس نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ کہ بہیر میں آج یہ بتانے آئی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے ہمت دکھاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ وہ کب سے یہ 2 جملے بولنے کے لیے ہمت اکٹھی کر رہی تھی۔ بالآخر وہ مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا کر چکی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ پیٹھ موڑے آنسو چھپائے اس کو صاف الفاظ میں انکار کر چکی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بس ہمت کر کے آگے اس کی آنکھوں کے آگے بغیر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ جاننے ہی لگی تھی کہ جب اس نے اس کو بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا، اس نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن آج وہ اس کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ سارے جسم کا خون دوڑ کر اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر طوفان تھا جو کسی بھی وقت اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ ایک ایسی آگ تھی جو جلا کر خاک کر سکتی تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو قائل کرو گی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر جواب ہاں میں ہوا تو میں تمہیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں تمہارے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب ہو رہا تھا۔ حریم کو اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ اس کو پیچھے دھکیل کر 2 قدم
دور جا چکی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی۔ اس سے پہلے کہ اپنے بابا جانی سے بات کرتی، وہ مجھ سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکے تھے، وہ میری نسبت خالہ جات سے طے کر چکے تھے۔ اس نے آنسوؤں کا سمندر آنکھوں میں سموئے اسے حقیقت بتائی۔ اس کی منگنی کا سن کر اسے طیش آ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے اگر تمہاری شادی کسی اور سے ہوتی ہے تو میں دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس نے پھر سے بازو کو جکڑا تھا۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی، وہ اصل و رسوخ رکھنے والا انسان تھا، وہ واقعی پوری دنیا کو آگ لگا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے ارادے بھاپ کر اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ دیکھو کبیر، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں مجھ سے شادی کرنا ہے تو ضرور ہوگی، اگر مجھ سے واقعی سچی محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں مجھے بھولنا ہوگا۔ اس نے سپٹ لہجے کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، یہ کیا کہہ رہی ہو حریم، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل جل رہا تھا، اس سے کہہ دینا چاہتی تھی ہاں وہ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن اس کی تہذیب میں ایسے لڑکوں سے سرعام اظہار محبت کرنا نہیں سکھایا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ میری قسم کھاؤ کبیر کہ تم میری شادی ہونے تک مجھ سے نہیں ملو گے اور نہ ہی مجھ سے کوئی رابطہ رکھو گے۔ تم بھی کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو گے۔ یہ سنتے ہی اس کی سائیہ سے اس کے سر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حریم، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں میں اپنے خیالوں سے نہیں نکال سکتا۔ تمہیں سوچنا اچھا لگتا ہے، تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ حسرت بھری لہجے میں اسے مخاطب تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے ہی اسے قائل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس لمحے کا سامنا کرنے کے لیے ایک ہفتے سے ہمت کر رہی تھی، اور آج اسے اپنے آنسو دکھائی دے کر بہت کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کبیر، مجھے بھولنا ہوگا۔ اس کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں ملو گے، اور آج کالج آؤ گے اور نہ ہی میرے گھر کے آس پاس نظر آؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے چل دی۔ کبیر اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گیٹ کے باہر نکلتے ہی وہ زور سے چلایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کھانے کی اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کے دوست اس کی آواز سنتے ہی کمرے سے باہر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حریم کو اس کے دوست بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے اپنے دوستوں کے اظہار کے باوجود کمرے سے باہر آنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کی چیخ و پکار سن کر وہ کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ دونوں قریب دوستوں اس کو اس کے حال پر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ اس کو لان میں خوش باش چھوڑ کر آئے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے ہی سارا انتظام کیا تھا۔ سمیر کو حریم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کبیر کو اس لڑکی میں دلچسپی لینے سے منع کیا تھا، لیکن کبیر نے اپنے دوستوں کی نصیحت کو نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کی حالت دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اب حریم کے گھر جا کر اسے کھڑی کھڑی سنائے، لیکن اس وقت اس کا دوست اس کے پاس اس کو ضرورت تھی۔ سمیر تو صحیح کہتا تھا، وہ میری محبت کو نہیں سمجھ سکتی، وہ مجھے دھتکار کر چلی گئی، میرا دل جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے قریبی دوستوں کی کیفیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کے دوست اس کو سہارا دے کر کمرے میں لے کر آ گئے تھے۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے ڈسٹ بن میں پھینکی ہوئی شراب کی بوتلوں کو اٹھایا اور پینے لگا۔ والدین کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کا عادی ہو چکا تھا، لیکن صرف حریم سے شادی کرنے کے لیے اس نے شراب نوشی ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب جب وہ نہیں رہی تو پھر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو شراب پیتا دیکھ کر دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کبیر، تو نے تو شراب چھوڑ دی تھی، اب دوبارہ سے شروع کر دی، دیکھ تیرے ڈیڈ کو یہ سب نہیں پسند، تو شراب نوشی کرے۔ اس نے مجھے سمیر اس کے ہاتھ سے لینا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے ایک غضیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ عدیل نے سمیر کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اس نے سمیر کی جیب سے سگریٹ نکال کر سگریٹ کو سلگایا۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کبیر کی یہ حالت دیکھ کر دونوں دوست اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ وہ تینوں بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، لیکن آج وہ اس کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ عادل، تو رات زیادہ ہو گئی ہے ہونے کی وجہ سے چلا جا، لیکن سمیر اس کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بہت زیادہ شراب
پیتا دیکھ کر سمیر نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی تھی، لیکن اس بوتل کو کھینچتے ہوئے اس نے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو دھکے دے کر کمرے سے نکال رہا تھا۔ کبیر نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ سمیر کو اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھا، وہ اس کی کسی بھی حرکت کا برا نہیں مان رہا تھا۔ اس نے سمیر کو کمرے سے باہر نکالا تو دروازہ زور سے بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کی اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے دوستوں سے کیسے مدد جائے اور کیسے راحت پہ لائے۔ گیٹ کے باہر ہی حریم کی دوست اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آنکھوں میں جو آنسو مقیم تھے وہ کڑی میں بیٹھتے ہی اس کے رخسار پر ڈھل چکے تھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر اس کی دوست پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کے وہم آ رہے تھے۔ کیا ہوا حریم؟ اس نے کچھ پوچھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے اب بھی نہیں ملے گا۔ میں اس کے پاؤں میں اپنی قسم کی زنجیر ڈال کر آئی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو چکی ہے۔ اس کا میرے آگے پیچھے پڑنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے اہمیت دیتا ہے۔ اس سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں اس کو نہیں بھلا سکتی۔ ڈرائیور کی پرواہ کیے بغیر وہ بلند آواز سے رو رہی تھی کہ یہ حالت دیکھ کر عابدہ ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کو دلاسا دے کر خاموش کراتی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ لب بھی خاموش اسے سن رہے تھے۔ اسے بس اپنے دوست کی باتوں پر سننا تھا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ اس نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اسے سمجھایا تھا، لیکن اس نے بڑی آسانی سے کہا تھا وہ کبیر کی محبت پہ بابا جان کی محبت کو فوقیت دے گی۔ اس نے بڑی آسانی سے کہا تھا کہ وہ 20 دن کی محبت کے لیے اپنے 20 سالوں کی رشتہ داری کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کچھ مہینے پہلے وہ دونوں ایک بنا کھائے پیے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے آج اپنی امی کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کو اس حال میں دیکھ کر کڑ جاتی۔ وہ انہیں یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، بابا جان تھے۔ اس کا غصہ اپنی جگہ تھا، لیکن وہ احترام کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے پیار کیا تھا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ سکتے تھے۔ بیٹا، ایک لڑکی کی مثال ان چوزوں کی مانند ہوتی ہے جسے مرغی اپنے پروں میں درندوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ چوزے مرغی کے پر سے نکلتے ہیں تو درندے اسے نوچ لیتے ہیں۔ کیا کر رہی ہو اور اسے کیوں سمجھا رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا، بس احترام کے ساتھ انہیں سن رہی ہے۔ اس لیے تمہیں خود سے جدا ہوئے اللہ دل کر رہا ہے۔ اب بھائیوں کی نے ضد کی ہے کہ تمہیں کالج ٹور کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی۔ لیکن تمہیں ٹور پر بھیجنے سے پہلے میں نے تمہارے بھائیوں سے کہا ہے کہ کالج انتظامیہ سے مل کر تمہاری حفاظت کے حوالے سے بات کریں۔ تم پہلی بار دور جا رہی ہو، اس لیے احتیاطاً تدبیر کرنا لازمی ہے۔ وہ اسے باتیں سمجھا رہے تھے۔ اسے ٹور پر جانے کی اجازت تو مل گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی کہ اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت انتظار کر رہی ہے۔ اس کے جاتے ہی اس نے خوشی کے مارے اپنے قریبی دوست سوہا کو کال کی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھولے، آمین۔